حوصلہ رکھو تو مشکل بھی راستہ بن جائے. حوصلہ رکھو تو مشکل بھی راستہ بن جائے. محنت کرو تو اندھیرا بھی چراغ بن جائے. جو آج سبق سمجھ کر دل میں بسا لے وہی کل امتحان میں مثال بن جائے. وہی کل امتحان میں مثال بن جائے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تو میں آپ کا احمد سر آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، آپ سبھی لوگ کا ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں. تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے. تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس 10th کے اردو درخشہ کتاب کی چوتھی غزل یعنی پروین شاکر کے غزل کو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں. وہ پروین شاکر جو کہ آپ دیکھے ہوں گے کہ آپ کی کتاب میں یہ خواتین مطلب خاتون غزل نگار ہیں. پہلا خاتون کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو کہ غزل لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ان سے پہلے بھی خاتون کے بارے میں پڑھے ہیں جیسے نگار عظیم ہے، وہ افسانہ نگار لوگ ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر جو قمر جہاں ہے وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سارے لوگ پڑھیں گے، لیکن غزل گو میں آپ کی کتاب میں پہلا ہم لوگ کو ملے رائٹر جو کہ خاتون ہیں جن کا نام پروین شاکر. تو آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. آج جو پورا دیکھ لیں گے پوری پروین شاکر کی حالات زندگی آپ سے واقف ہو جائیں گے. پوری معنی اور مطلب کے ساتھ پوری اچھی طریقے سے ہم لوگ پروین شاکر کی حالات زندگی جانیں گے اور ان کا غزل بھی اسی ویڈیو میں ہم لوگ سمجھیں گے. لائن ایکسپلین کرتے ہوئے اس کا معنی مطلب سمجھتے ہوئے پوری اچھی طریقے سے ہم لوگ ختم کریں گے. تو آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. یہاں سے ملائیے گا، لکھا ہوا ہے پروین شاکر 24 نومبر 1952 عیسوی کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی. یعنی جو پروین شاکر تھی، ٹھیک ہے، یہاں پہ فوٹو تھوڑا سا اچھا نہیں آیا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ کا آدھار کارڈ کے جیسا ہی ہے. ٹھیک ہے، پروین شاکر جو تھی وہ 24 نومبر 1952 عیسوی کو 1952 عیسوی کو ہمارا دیش آزاد ہوا 1947 عیسوی. ٹھیک ہے، اس کی لگ بھگ 5 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی. وہ بھی کہاں پہ؟ تو یاد رکھیے گا پاکستان میں. کیوں پاکستان میں ہوا؟ کراچی کے پاکستان میں کیوں ہوا تو سمجھیے آگے. ویسے ان کے اسلاف کا وطن یعنی ان کے دادا پردادا جو ہے تو ہوتے ہیں نا، جو دادا پردادا یعنی ان کے خاندان جو تھے، آبا و اجداد جو تھے، ان کا وطن جو ہے ہندوستان کے لہریہ سرائے دربھنگہ بہار میں تھا. بات سمجھ رہی ہے؟ یعنی ہمارے ہی بہار میں ان کا آبائی وطن ہے، یعنی ان کے آبا دادا کا جو وطن ہے، اسلاف کا وطن ہندوستان کے ہی لہریہ سرائے، گاؤں کا نام ہے لہریہ سرائے جو کہ دربھنگہ بہار، دربھنگہ ضلع ہے. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو دربھنگہ سے کون کون لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ضرور کامنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے ان کے والد سید شاکب حسین خود بھی شاعر تھے اور شاکر تخلص کرتے تھے. بس یہ ان کے جو والد صاحب تھے، پروین شاکر کے جو والد صاحب تھے، ان کے نام تھا سید شاکب حسین. ٹھیک ہے، سید شاکب حسین جو کہ شاعر تھے اور شاکر تخلص استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، اسی نام سے شاکر نام سے یہ پروین شاکر استعمال کی، یعنی اپنا نام اور اپنے والد صاحب کے نام کو جوڑ کر کے اپنا مکمل نام بنا دیا تو ان کا نام ہو گیا پروین شاکر. بس میری یہ چلیے آگے دیکھتے ہیں. اسی نسبت سے پروین اپنے نام کے ساتھ شاکر لکھتی تھی، یعنی والد کے نام کے نسبت سے اپنے نام کے آگے شاکر لگانا شروع کر دیا اور پورا نام ہو گیا پروین شاکر. ہندوستان کے بٹوارے کے بعد ان کے والد پاکستان ہجرت کر کے گئے. بس میری یہ ہندوستان کا جب بٹوارا ہوا 1947 عیسوی میں، ٹھیک ہے، تو ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے، ہندوستان کے جب بٹوارا ہوا تو پاکستان میں ان کے والد صاحب اسی وقت چلے گئے ہجرت کر کے. اسی لیے 1952 عیسوی میں وہیں پر پروین شاکر کی ولادت ہوئی یعنی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے، چلیے پروین شاکر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ان کی جو شروعاتی تعلیم ہوئی تھی، ابتدائی مطلب شروعاتی تعلیم جو ہوئی تھی وہ گھر پر ان کی ہوئی تھی. اس کے بعد رضیہ گرلز ہائی اسکول میں ان کا داخلہ ہوا جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا. بی اے کی ڈگری انہوں نے سر سید گرلز کالج سے حاصل کی. کراچی یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا. پھر لسانیات میں، لسانیات کا مطلب کیا ہوتا ہے تو لسانیات کا مطلب ہوتا ہے قواعد کا علم، یعنی زبان کا باقاعدہ علمی مطالعہ، اسی کو لسانیات کہتے ہیں. زبان پر پورے طریقے سے علمی پکڑ بنانے والا ہو. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے تو اس میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی. اس کے علاوہ اور دونوں ہی امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی. یعنی کل ملا کے اس میں بات ہو رہا ہے کہ یہ رضیہ گرلز ہائی اسکول میں داخلہ لی. ٹھیک ہے، رضیہ گرلز ہائی اسکول میں داخلہ لی جہاں سے انہوں نے میٹرک پاس کیا.
میٹرک کے اندر کہاں سے پاس کیے؟ رضیہ گرلس ہائی اسکول سے پاس کی. اس کے بعد بی اے کی. ٹھیک ہے, بی اے کہاں سے کی؟ تو سر سید گرلس کالج سے. پہلے میٹرک کیے رضیہ گرلس کالج سے, رضیہ گرلس ہائی اسکول سے, پھر بی اے کی سر سید گرلس کالج سے. اس کے بعد یہ کراچی یونیورسٹی میں گئی اور وہاں پہ جا کر کے انگریزی میں ایم اے کی, ماسٹر آف آرٹ کی ڈگری انگریزی میں حاصل کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ لسانیات میں بھی ایم اے کیا. پہلے انگریزی میں پھر لسانیات میں, دونوں میں پوری طریقے سے کامیابی ان کو حاصل ہوئی. ٹھیک ہے, 1971 عیسوی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کر لی. ان کی تحقیقی مقالے جنگ میں ذرائع و ابلاغ کا کردار تھا, لیکن ان کا تعلیمی سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا. بس نہ رہیے, یعنی 1971 جب آیا نا تو 1971 عیسوی میں یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. پی ایچ ڈی, ٹھیک ہے, ڈاکٹریٹ کا ڈگری ہوتا ہے. اس کے بعد یہ تحقیقی مقالہ لکھی, تحقیقی مقالہ لکھی, یعنی کسی مضمون پر پوری طریقے سے گہری تحقیق کے بعد لکھا گیا تھا وہ علمی مضمون, جس کا نام تھا جنگ میں ذرائع و ابلاغ کا کردار. جنگ میں ذرائع و ابلاغ کا کردار, یہ ایک تحقیقی مقالہ ہے, تحقیقی مضمون ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہیں تک ان کا تعلیمی سلسلہ ختم نہیں ہوا, یہ تعلیم کو چھوڑی نہیں بلکہ اور آگے بڑھی. وہ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے وابستہ ہو گئی, جہاں سے انہوں نے بینک ایڈمنسٹریشن میں ایم اے کیا. بس میری یہ کراچی چلے گئی امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لی. اس کے بعد وہاں پر بینک ایڈمنسٹریشن میں ایم اے کی, یعنی بینک کے جو انتظام و انصرام اور مالی جو اموار ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کرنے میں, یہ دیکھ بھال کرنے کے لیے انہوں نے ایم اے کیا وہاں پر, یعنی بینک کا جو بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فاؤنڈیشن, اس کے بارے میں یہ ایم اے کی, اس موضوع پر انہوں نے ایم اے کیا. ٹھیک ہے, تعلیمی سلسلہ ختم ہوا یہاں تک. تو پروین شاکر نے عبداللہ گرلس کالج میں انگریزی لیکچر کی حیثیت سے ملازمت کر لی, یعنی اب تعلیمی ختم ہو گیا, بینک ایڈمنسٹریشن سے ایم اے کر لی. ٹھیک ہے, وہ امریکہ ہارورڈ یونیورسٹی سے. اس کے بعد جو ہے عبداللہ گرلس کالج میں داخلہ لی, کافی کے لیے تو پڑھانے کے لیے, انگریزی پڑھانے کے لیے, انگریزی لیکچر کی حیثیت سے وہ پڑھانے لگی, ملازمت کرنے لگی. تقریباً 9 برسوں تک درس و تدریس کی خدمات انجام دیں گے, یعنی 9 برس تک, 9 ایئرس تک انہوں نے کیا کیا کہ درس و تدریس کی, یعنی وہاں پر عبداللہ گرلس کالج میں یہ پڑھاتی رہی. کس زبان کو پڑھائی؟ تو انگریزی زبان کو. بس میری یہ بتائیے, کوئی دقت؟ ایک دم کوئی دقت نہیں. سب سے پہلے رضیہ گرلس ہائی اسکول سے کیا کی؟ تو میٹرک. ٹھیک ہے, 10th کا امتحان پاس کی. اس کے بعد آگے بڑھی تو سر سید گرلس کالج تھا. ٹھیک ہے, سر سید گرلس کالج سے انہوں نے بی اے کیا, اور اس کے بعد سر سید گرلس کالج سے بی اے کرنے کے بعد پھر پی ایچ ڈی بھی کی. پنجاب گئی وہاں پر کراچی یونیورسٹی میں, تو وہاں پر جا کر کے ایم اے کیا, پھر پی ایچ ڈی کیا, پھر عبداللہ گرلس کالج میں آ کر کے انہوں نے ملازمت کرنا شروع کر دیا. 9 برس تک ملازمت کی. اس کے بعد انہوں نے سول سروس کا امتحان دیا اور کامیاب ہوئی. اس کے بعد ان کا تقرر محکمہ کسٹمز میں ہو گیا اور کسٹم کلیکٹر ہو گئی. اس عہدے سے ترقی کرتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری پھر سی بی آر اسلام آباد میں مقرر ہوئی. یعنی کہنے کا مطلب کہ انہوں نے کیا کیا کہ 9 برس تک درس و تدریس کی. اس کے بعد کیا ہوا نا کہ یہ سول سروس کا امتحان پاس کی. سول سروس کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ہوتا ہے سرکاری ملازمتوں کا وہ شعبہ جو ملک کے انتظامی امور چلاتا ہو, یعنی انتظام کو چلاتا ہو ملک کے. ٹھیک ہے, ملک کے انتظامیہ کمیٹی ہوتا ہے, اس کو چلاتا ہے, وہ سرکاری ملازمت کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اسی ڈپارٹمنٹ کا امتحان دی, اس میں کامیاب بھی ہوئی. اس کے اندر تقرر ہوا محکمہ کسٹمز میں. ٹھیک ہے, یعنی در آمد و برآمد جو ہوتا ہے نا اس کا, اور سرحدی تجارت کی نگرانی کرنے والا جو سرکاری ادارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سرحد پہ جا کر سرحد پہ جو ادھر ادھر جاتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, اپنا تجارت کرنے کے لیے, بزنس کرنے کے لیے, تو وہیں پر جانچ پرکھ کرتا ہے لوگ. تو اسی طریقے سے یہ محکمہ کسٹمز میں ان کا تقرر ہوا, وہیں پہ ان کو بلایا گیا, اور اس کے بعد یہ کسٹم کلیکٹر بھی ہو گئی تھی, یعنی اس طریقے سے اعلیٰ افسر ہو گئی تھی اور یہ ڈیوٹی کو سنبھال رہی تھی پوری طریقے سے. ٹھیک ہے, چلیے اس کے بعد کیا ہوا نا کہ اس عہدے سے جب ترقی ہوا تو ترقی کر کے یہ پرنسپل سیکرٹری ہو گئی. ٹھیک ہے, پرنسپل سیکرٹری ہو گئی, اور اس کے بعد سی بی آر اسلام آباد میں ان کو مقرر کر دیا گیا. ٹھیک ہے, سی بی آر جو کہ ٹیکس کا جو مرکزی ادارہ ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں سی بی آر. ٹھیک ہے, سینٹرل بورڈ آف ریونیو. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سی بی آر سینٹرل, ٹھیک ہے, بورڈ آف ریونیو. ٹھیک ہے,
چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، آگے دیکھتے ہیں۔ پروین شاکر کی شادی اپنے خالہ زاد بھائی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی، لیکن یہ رشتہ جلد ہی ٹوٹ گیا۔ دراصل دونوں کے مزاج میں کافی فرق تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ المیہ ذہنی عدم توازن کی وجہ سے ہی پیدا ہوا۔ ان سے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا جس کا نام سید مراد علی رکھا گیا۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ پروین شاکر جو تھی ان کی شادی بھی ہوئی تھی، اور شادی کسی اور سے نہیں بلکہ خالہ زاد ایک بھائی تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر نصیر علی۔ کیا نام تھا؟ ڈاکٹر نصیر علی، جو کہ خالہ زاد بھائی تھے، انہیں سے ان کا شادی ہوا، لیکن یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکا، ٹوٹ گیا جلدی ہی، کیونکہ ان کے اندر مزاج میں کافی فرق تھا۔ دونوں کے اندر مزاج جو تھا، مزاج ان دونوں میں کافی فرق تھا پورے طریقے سے، ٹھیک ہے، دونوں کا مزاج میچ نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ جو المیہ ذہنی عدم توازن ہوتا ہے، یعنی ذہنی حالت کا بگڑ جانا، ٹھیک ہے، جو دکھ اور پریشانی کے باعث بنے، اس کی وجہ سے یہ ان دونوں کا طلاق ہو گیا۔ ان سے ایک لڑکا ہی پیدا ہوا تھا جس کا نام سید مراد علی رکھا گیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، ٹھیک ہے، بہرحال ہوتا ہے کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے، آخرکار بہرحال مطلب آخرکار، ٹھیک ہے، بہرحال مطلب آخرکار 1989 عیسوی میں پروین شاکر طلاق لے کر شوہر سے آزاد ہو گئی۔ انہوں نے 42 برس کی عمر پائی، جس میں 27 برسوں تک شاعری کی۔ انہوں نے 15 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی۔ یعنی پروین شاکر 1989 عیسوی 1989 عیسوی کو پروین شاکر کا طلاق ہو گیا، اور طلاق لے کر کے شوہر سے آزاد ہو گئی۔ تقریباً 42 سال تک عمر پائی تھی پروین شاکر، صرف 42 سال دنیا میں رہی، جس میں 27 برس تک شعر و شاعری کیا، اور جب 15 برس کی تھی نا تبھی شعر و شاعری شروع کی تھی۔ آئیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں اسپیشل چیز سمجھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ پروین شاکر بے حد نرم دل خاتون تھی، ان کے اندر ہمدردی کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، مہذب، حساس اور بے حد ذہین بھی تھی۔ ان کا مطالعہ بھی وسیع تھا۔ انہیں نسائی تحریک سے وابستہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی شاعری میں عورتوں کے جذبات بہت ہی شدت کے ساتھ اور فطری انداز میں ابھرے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ جو پروین شاکر تھی بے حد نرم دل خاتون تھے، بے حد نرم دل، ایک دم نرمی دل سے یہ باتیں کرتے تھے۔ ان کے اندر ہمدردی کے جو جذبات تھا وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، ایک دم ہمدرد عورت تھی یہ، ٹھیک ہے۔ یہ مہذب تھی، ٹھیک ہے، مہذب مطلب ہوتا ہے سلیقہ مند، تہذیب یافتہ جو ہوتا ہے۔ حساس، ٹھیک ہے، حساس تھی، یعنی جلد متاثر ہونے والی تھی، نازک احساس رکھنے والی تھی، اور بے حد ذہین تھی، دم بدھیمان تھی، ٹھیک ہے۔ ان کا مطالعہ جو تھا، ان کا پڑھائی جو تھا وہ طریقے سے وسیع تھا، یعنی پھیلا ہوا تھا، کشادہ تھا۔ انہیں ایک تحریک تھا جس کا نام تھا نسائی تحریک، ٹھیک ہے، عورتوں کے حقوق والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نسائی جو تحریک ہوتا ہے عورتوں کے حقوق والا تحریک ہوتا ہے، جس میں مساوات اور آزادی کے لیے چلائی جانے والی ایک تحریک ہوتا ہے، اسے کو نسائی تحریک کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے وابستہ ہو گئی، اور وابستہ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، وہ عورتوں کے جذبات بہت ہی شدت کے ساتھ اور فطری انداز میں ابھارنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ پروین شاکر کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے، کئی کتاب بھی لکھی ہیں، شاعری کی کتاب لکھی ہے۔ 1977 میں ان کا پہلا مجموعہ کلام خوشبو سامنے آیا، یعنی انہوں نے پہلا کلام مجموعہ لکھا جس کا نام ہے خوشبو، ٹھیک ہے۔ خوشبو کے نام سے انہوں نے پہلا مجموعہ کلام لکھا، یعنی پہلا شاعری مجموعہ لکھا۔ اس کے بعد 1981 عیسوی میں صدبرگ، 1984 عیسوی میں خود کلامی، 1990 عیسوی میں انکار کے بعد، ٹھیک ہے، انکار، اس کے بعد ماہ تمام کے نام سے کلیات بھی شائع ہوا۔ کف آئینہ کے نام سے ایک ان کا ایک اور مجموعہ کلام شائع ہوا، یعنی کہنے کا مطلب کہ ٹوٹل ملا کر کے انہوں نے کل کتاب لکھا ہے۔ پہلا کا نام ہے خوشبو، دوسرا کا نام ہے صدبرگ، تیسرا کا نام ہے خود کلامی، چوتھا کا نام ہے انکار، ماہ تمام، اس کے بعد لکھی ہے کف آئینہ، ٹھیک ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہاں تک آپ کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، لاسٹ ان کے بارے میں ہے۔ پروین شاکر کی جو وفات ہوئی تھی 26 دسمبر 1994 عیسوی کو اسلام آباد کے نزدیک ایک سڑک حادثے میں ہوئی، لیکن نسائی تحریک کی یہ شاعرہ اپنے کلام میں ہمیشہ زندہ و تابندہ رہیں گی۔ یعنی کہنے کا مطلب کل ملا کر کے ان کا ایک سڑک حادثہ ہوا تھا، اسی سڑک حادثہ میں اسلام آباد کے نزدیک میں ایک سڑک پہ جا رہی تھی، اسی درمیان 26 دسمبر 1994 عیسوی کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ نسائی تحریک سے وابستہ ان کا تھا، اسی لیے نسائی تحریک کی یہ شاعرہ تھی جو اپنے کلام میں ہمیشہ زندہ و سلامت رہیں گی، ان کو لوگ یاد کریں گے۔ آئیے ہم لوگ فٹافٹ ان کی جو غزل ہے ان کو سمجھتے ہیں۔ یہ دو غزل ہے، پہلا غزل کو پہلے سمجھتے ہیں، اس کے بعد ان کے دوسرا غزل کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، کوئی دقت؟ چلیے دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ لکھا ہوا ہے کہ گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، دل پہ اتریں گے وہی خواب،
عذابوں کی طرح، ٹھیک ہے. اس میں کہا جا رہا ہے، شاعرہ کہتی ہیں کہ جو خواب اور تمنائیں کبھی گزرے ہوئے زمانے میں گلابوں کی طرح خوبصورت، خوشگوار اور دل کو خوشی دینے والی تھی، وہی خواب اب حال میں یعنی پریزنٹ میں دل پر عذاب بن کر اترتے ہیں. یعنی جو چیزیں پہلے مسرت اور راحت کے سبب تھی، اب وہی یادیں دل کو تکلیف اور قرب دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اس شعر میں وقت کی تبدیلی، ناکامی، امیدوں اور ماضی کی جو یادیں ہوتی ہیں اس کو ماضی کی یادوں کے جو درد ہوتا ہے اس کو نمایاں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسے بتایا گیا ہے. بس یہی کہتی ہیں کہ جو وقت گزر گیا وہ گلاب کی طرح خوبصورت گزر گیا، لیکن اب وہی چیزیں خواب میں ایک دم حال میں، ابھی پریزنٹ میں، ٹھیک ہے، ابھی ورتمان میں عذاب کی طرح عذاب بن کر کے ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے. راکھ کے ڈھیر پر اب رات بسر کرنی ہے، جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح. کہہ رہی ہیں اس میں کہ اب اسے اپنی رات راکھ کے ڈھیر پہ گزارنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی زندگی جو ہے مکمل طور پر ویران اور برباد ہو چکی ہے. اس کے خیمے جو آسرا اور امید کی علامت تھی، ٹھیک ہے، اس کے خوابوں کی طرح جل کر راکھ ہو گئے ہیں. جس طرح خواب ٹوٹ کر ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح شاعرہ کی زندگی کے سہارے بھی ختم ہو چکے ہیں. اس کی جو پوری طریقے سے جو آسرا تھا، خیمہ تھا، وہ سب کے سب خیمہ پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، بس ہماری یہ یعنی اس شعر میں ٹوٹے ہوئے خواب، اجڑی ہوئی زندگی اور بے بسی کی جو کیفیت ہے اس کو نہایت ہی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں. شاعت دید کی عارض ہے گلابی اب تک، اولی لمحوں کے گلنار حجابوں کی طرح. یعنی اس میں جو شاعرہ ہے وہ کہتی ہیں محبوب کے حسن کو، یعنی پہلی ملاقات کے جو اثرات ہوتا ہے اس کو، ناپائیداری کو نہایت لطیف انداز میں بیان کہتی ہے کہ ابھی تک دید کی گھڑی کے اثر سے محبوب کے جو عارض ہے یعنی گال ہے گلابی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ملاقات کا جو اثر ہے اب تک چہرے پر باقی ہے. یہ سرخی اور تازگی جو ہے ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے پہلی ملاقات کے لمحوں میں جو شرم و حیا اور نزاکت تھی وہ ابھی بھی ویسی ہی موجود ہو. یعنی شاعرہ نے محبوب کی جو گال ہے اس کی اولی لمحوں کی گلنار حجابوں سے تشبیہ دیا ہے. یعنی جیسے پہلی ملاقات میں حیا اور حسن پھولوں کی طرح کھل اٹھا ہو، اس طریقے سے بتایا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کل ملا کے بتایا ہے کہ جو اس کا جو حجاب ہے پوری طریقے سے گلاب کی طرح کھل چکا ہے اس کا جو گال ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا. غیر ممکن ہے تیرے گھر کی گلابوں کا شمار، میرے رشتے ہوئے زخموں کی حسابوں کی طرح. یعنی کہنے کا مطلب کہ اس میں شاعرہ کہتی ہیں کہ جس طرح میرے دل اور زندگی میں زخم اتنے زیادہ ہیں ان کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا، اسی طرح میرے گھر میں کھلے ہوئے جو گلاب ہیں ان کا شمار کرنا بھی ناممکن ہے، امپوسیبل ہے. ٹھیک ہے، یعنی شاعرہ جو ہے پوری طریقے سے جو محبوب کی خوشی ہے، غم، عیش و آرام ہے، حسن اور آسودگی ہے، اس کی علامت کو بتانے کی کوشش کی ہے. شاعرہ کہتی ہے کہ محبوب کی جو خوشحال اور بے فکر زندگی ہے اس کو اپنی درد بھری زندگی کے مقابلہ رکھ کر یہ بتانا چاہتی ہیں کہ محبوب جو ہے خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور شاعرہ جو ہے دکھوں میں گھری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہی کہ ہم پوری طریقے سے دکھ میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ خوشیوں میں پوری طریقے سے مطلب ڈوبے ہوئے خوش ہیں پوری طریقے سے. دونوں کی دنیا الگ الگ ہے، اس لیے نہ محبوب کو شاعرہ کی زندگی کے زخموں کا احساس ہے اور نہ شاعرہ کو محبوب کی خوشیوں سے کوئی راحت ہے. دونوں لوگ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیں گے. یاد تو ہوں گی وہ باتیں تجھے اب بھی، لیکن سیلف میں رکھی ہوئی بند کتابوں کی طرح. شاعرہ کہتی ہیں کہ جو باتیں ہمارے درمیان ہوئی وہ تمہیں آج بھی یاد تو ہوں گی، ضرور یاد ہوں گی، مگر ان کی حیثیت اب ایسی ہو چکی ہے جیسے سیلف میں یعنی طاقہ پہ رکھی ہوئی جو بند کتابیں ہوتی ہیں. یعنی کتابیں موجود تو ہوتی ہیں مگر جب تک انہیں کھولا نہ جائے ان سے نہ کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی اثر ظاہر ہوتا ہے. یعنی کل ملا کے بات کر رہی ہیں اسی طرح وہ یادیں بھی تمہارے دل و دماغ پر محفوظ تو ہیں لیکن تم ان پر غور نہیں کرتے، نہ انہیں محسوس کرتے ہو اور نہ ان سے کوئی جذباتی وابستگی باقی رکھے ہو. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہی ہے؟ ہاں آگے دیکھیے. کون جانے کہ نئے سال میں تو کس کو پڑھے، تیرا معیار بدلتا ہے نصابوں کی طرح. دیکھیے اتنے اچھے انداز میں شاعرہ بتاتی ہیں. شاعرہ کہتی ہیں کہ یہ کوئی نہیں جانتا
کہ نئے سال میں، اگلے سال میں تم کس کو پسند کرو گے اور کس کو اہمیت دو گے، کیونکہ تمہارا جو معیار ہے، تمہارا جو دھیان ہے، تمہارا جو دماغ ہے، ہر سال اسی طرح بدل جاتا ہے جیسے نصاب بدلتے رہتے ہیں، کتاب بدلتا رہتا ہے۔ ابھی آپ لوگ 9 کلاس میں تھے، 10 کلاس میں آئے، کتاب بدل گیا، 10 کلاس سے 11 کلاس میں جائیں گے، اس کا بھی کتاب بدل جائے گا۔ اسی طریقے سے کہہ رہی ہیں کہ نصاب کی طرح ہر سال تمہارا جو دماغ ہے، معیار ہے، فطرت ہے، یہ تمہارا بدل جاتا ہے۔ جس طرح تعلیمی جو نصاب وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے اور پرانی کتابیں غیر ضروری سمجھے جانے لگتی ہے، اسی طرح محبوب بھی لوگوں کو، رشتوں کو اور محبتوں کو بدل دیتا ہے۔ جو آج اہم ہے اور وہ کل نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک دن تھے ہم بھی پوری طریقے سے اہم تھے، لیکن ہم آج مطلب نظر انداز ہم کو کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ شوق ہو جاتی ہے اب بھی تیری آنکھوں کی چمک، گاہے گاہے تیرے دلچسپ جوابوں کی طرح۔ یعنی شاعرہ کہتی ہے کہ آج بھی کبھی کبھی تمہاری آنکھوں کی چمک شوق ہو جاتی ہے، نہیں بالکل اسی طرح جیسے تمہارے دلچسپ اور معنی خیز جواب کبھی کبھار سب کو چونکا دیا کرتی ہے، اسی طریقے سے تمہاری یعنی کبھی کبھی تمہاری آنکھوں کی چمک بھی شوق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آنکھوں کی چمک جو ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں کی جو چمک ہے اس بات کی علامت ہے کہ محبوب کے دل میں اب بھی ٹھیک ہے چلبلا پن اور ذہانت اور شرارت باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ وقت گزر چکا ہے اور حالات بدل گئے ہیں، لیکن محبوب کی شخصیت کی وہ کشش ابھی بھی ویسی ہی ہے۔ شاعرہ اس طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو تیری آنکھیں ہیں اس کی چمک ابھی برقرار ہے، گاہے گاہے تیرے دلچسپ جوابوں کی طرح۔ یعنی پوری طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اندر فطرت ہے کہ ہم سے باتیں کرو، ہم کو چاہو، ٹھیک ہے۔ ہجر کی شب میری تنہائی پہ دستک دے گی، تیری خوشبو میرے کھوئے ہوئے خوابوں کی طرح۔ یعنی اس میں کہہ رہی ہیں، لاسٹ ہے مقطع ہے، اس میں بتانے کی کوشش کی ہے شاعرہ کہ جو جدائی کی رات ہے، ہجر کی رات ہے، بدائی کی رات ہے، ایک دوسرے سے الگ ہونے کی رات ہے، جب وہ بالکل تنہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کی تنہائی پر ہجر یعنی خود آ کر دستک دے گی۔ جو ہجر ہے، جدائی ہے، خود آ کر دستک دے گی، یعنی جدائی کا جو درد ہے اس پر اور زیادہ شدت سے طاری ہو جائے گا۔ اس لمحے محبوب کی جو خوشبو ہے اس کے گرد یوں پھیل جائیں گی، ٹھیک ہے، ارد گرد ایسے پھیل جائے گی جیسے کھوئے ہوئے خواب جو ہے اچانک یاد آ جاتے ہیں۔ یہ خوشبودار اصل جو محبوب کی یاد ہے، محبت اور ماضی کے جو حسین لمحوں ہے اس کی علامت ہے، اور جو اگرچہ حقیقت میں واپس نہیں آ سکتے مگر احساس کی صورت میں دل و دماغ پر گھیر لیتے ہیں۔ وہی کہا جا رہا ہے کہ جب جدائی ہوگی تو تنہائی تمہارے دروازے پہ دستک دے گی، ٹھیک ہے، تیری خوشبو میرے ہوئے خوابوں کی طرح۔ یعنی جیسے تم ایک بیگ کوئی یاد آ جاتا ہے، اس طریقے سے تم بھی ہم کو ایک بیگ یاد کر لو گے، ہم اتنا یقین ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے دوسرا غزل ہے، بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، موسم کے ہاتھ بھیگ کے صفاق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں کہہ رہے ہیں شاعرہ کہ جب بارش ہوئی تو پھولوں کے جو نازک جسم ہے پھٹ گئے، یعنی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ جو چیز عام طور پر رحمت اور خوشی کی علامت سمجھی جاتی ہے، یعنی بارش، وہی یہاں پھولوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اسی طرح شاعرہ کہتی ہیں کہ موسم کے ہاتھ ویگ کے صفاق ہو گئے، یعنی حالات نے سختی اور بے رحمی اختیار کر لی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات وہی عوامل، ٹھیک ہے، عمل جو خوشی یا راحت کا سبب بنتے ہیں، نازک دلوں پر اور کمزور لوگوں کے لیے اذیت بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھیں گے، بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں کیسے بلند و بالا شجر خاک ہو گئے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ بادل کو کیا معلوم ہے کہ بارش کی خواہش میں اس نے کیا انجام پیدا کر دیا۔ بادل تو بارش برساتا ہے مگر اسے یہ خبر نہیں کہ اسی بارش کے سبب اونچے اور مضبوط درخت بھی مٹی میں مل گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں بادل ان طاقتوں یا حالات کی علامت ہے جو بظاہر خیر یا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی بے خبری میں بڑے نقصان کا باعث بن جاتا ہے، بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ بلند و بالا جو درخت ہے ان باوقار، مضبوط یا معصوم لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو ان حالات کے ضد میں آ کر تباہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہم آسمان چھو لیں اور آسمان چھوتے ایک دم سے زمین پہ گر جاتے ہیں، اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جگنوں کو دیکھ کے جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کرے، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، واہ 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 واہ، کتنے اچھے انداز میں بتائیں۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ آج کے دور کے جو بچے ہیں نا، دن کے وقت جگنوں کو پرکھنے اور جانچنے کی ضد کرتے ہیں،
حالانکہ جگنو کی پہچان رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے، دن میں جگنو کی روشنی کی کوئی وجود نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ لیکن بچے جو ہے اتنے چلاک ہو گئے ہیں کہ پورے طریقے سے وہ جگنو کو پرکھنے کی اس دن میں ضد کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے بچے جو ہے چلاک ہو گئے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آج کے لوگ خصوصاً جو نئی نسل ہے چیزوں کو غلط وقت اور غلط معیار پر پرکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر بات کو اپنی مرضی اور ضد کے مطابق جانچنے پر اصرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پورے طریقے سے ضد کر دیتے ہیں، چاہے وہ غیر منطقی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ شاعرہ جو ہے یہ طنزیہ انداز میں کہتی ہیں کہ ہمارے زمانے کے بچے خود کو بہت چلاک سمجھنے لگے ہیں، مگر دراصل ان کی چلاکی کی فہم و دانش کی بجائے نادانی اور سطحی سوچ پر مبنی ہے، یعنی وہ غلط کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہرا رہی ہے برف کی چادر ہٹا کے گھاس، سورج کی شاہ پہ تنکے بھی بے باک ہو گئے۔ شاعرہ اس شعر کے ذریعے کہتی ہیں کہ جو برف کی موٹی چادر ہٹتے ہی، ٹھیک ہے، برف کی موٹی چادر ہٹتے ہی گھاس لہرانے لگی، یعنی سخت سردی اور جمود کے ختم ہوتے ہی، ٹھیک ہے، زندگی پھر سے حرکت میں آ گئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب جبر اور رکاوٹ دور ہو جائیں تو کمزور سمجھی جانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگتی ہیں۔ جبکہ دوسرا مصرع میں شاعرہ کہتی ہیں کہ سورج کے سامنے تنکے بھی بے باک ہو گئے، یعنی جب روشنی اور حرارت کا غلبہ ہوا تو معمولی اور کمزور چیزیں بھی جرت میں آ گئی، ٹھیک ہے، پورے طریقے سے مطلب بے باک ہو گئے پورے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں شاعرہ کہ حالات کے بدلنے سے طاقت اور کمزوری کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ جب ظلم، جمود یا سرد مہری ختم ہوتی ہے تو دبے ہوئے لوگ بھی حوصلہ پا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور زندگی ایک نئی توانائی کے ساتھ آگے بڑھنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، دم لاسٹ چل رہا ہے۔ بستی میں جتنے آب گزیدہ تھے سب کے سب دریا کے رخ بدلتے ہی تیراک ہو گئے، یعنی اس میں شاعرہ کہتی ہیں کہ بستی میں جتنے لوگ پہلے کنارے پر بیٹھے رہنے والے تھے، یعنی جو خطرہ مول لینے یا محبت کرنے سے گھبراتے تھے، وہ سب دریا کا رخ بدلتے ہی تیراک بن گئے، ٹھیک ہے، تیرنے والے بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی حالات نے نیا رخ اختیار کیا اور فائدے یا آسانی کا امکان پیدا ہوا، وہی لوگ جو پہلے پیچھے ہٹنے والے تھے اچانک آگے بڑھنے لگے۔ شاعرہ یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بہت سے لوگ اصل یا ہمت کی وجہ سے نہیں بلکہ مفاد اور سہولیت دیکھ کر اپنا رویہ بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو شعر ہے یہ معاشرے کی اس کمزوری کو اجاگر کرتا ہے جو اکثر لوگ مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیتے مگر فائدے کے وقت سب آگے نظر آتے ہیں۔ اس طریقے سے یعنی اپنا کام بنتا تو بھاڑ میں جائے جنتا، اس طریقے سے اس شعر میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورج دماغ لوگ بھی ابلاغ فکر میں زلف شب فراق کے پیچاک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے اس میں کہہ رہی ہے کہ سورج جیسے روشن اور تیز دماغ رکھنے والے لوگ بھی ابلاغ یعنی اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کی فکر میں پڑھ کر الجھ گئے ہیں، یعنی عقل مند اور باشعور لوگ بھی اپنے خیالات صحیح طور پر بیان کرنے میں مشکل محسوس کرنے لگے ہیں۔ جبکہ دوسرے مصرے میں زلف شب فراق کے پیچاک کا ذکر ہے جو جدائی کی راتوں کی الجھن، پیچیدگی اور تاریکی کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فراق اور تنہائی نے حالات کو اس قدر پیچیدہ بنا دیا کہ ذہن بھی الجھ کر رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کل ملا کے بات ہو رہا ہے، شعبات کی ایک بات کہ اس شاعرہ جو ہے اس حقیقت کو اس شعر کے ذریعے طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ جب معاشرہ فکری، جذباتی اور روحانی، ٹھیک ہے، بحران کا شکار ہو جائے تو عقل مند لوگ بھی واضح سوچ اور اظہار سے محروم ہو جاتے ہیں اور زندگی ایک پیچیدہ الجھن بن کر رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے لاسٹ ہے، جب بھی غریب شہر سے کچھ گفتگو ہوئی لہجے ہوائے شام کے نمناک ہو گئے، یعنی اس میں شاعرہ کہتی ہے کہ جب بھی کسی غریب شہر کی بات ہوئی نا، یعنی جب وہاں کے حالات، مسائل اور زندگی کا ذکر چھڑا گیا تو گفتگو کا لہجہ بدل گیا، بات کرنے والوں کی آواز میں نرمی، اداسی اور نمی آ گئی۔ ہوائے شام کے نمناک ہونے سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں کا نم ہو جانا اور دل کا بوجھل ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ شام خود اداسی کی علامت ہے، شام
उसी में नमी शामिल हो जाना गम और हमदर्दी के गहरे एहसास को जाहिर करता है। यानी इस शेर में इस हकीकत को इजहार किया गया है कि जो गुर्बत होता है, गुर्बत का जिक्र महज एक मौजू नहीं बल्कि एक ऐसा दर्द है जो सुनने और बोलने वालों दोनों के दिल को भिगो देता है। शायरा ने समाज इस शेर के ज़रिए समाजी नाइंसाफ़ी और महरूमी पर गहरा इंसानी रद्द अमल दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा दोनों गज़ल ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर सवाल जवाब आप देख सकते हैं। कुल मिला के बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सवाल और जवाब किया गया है। आप खुद देख करके और इसको खुद से बता सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, कोई मतलब पूरा भारी नहीं है, एकदम आसान आसान इसका सवाल जवाब है, कोई इसमें ज़्यादा तर नहीं। तो चलिए आप बता दीजिए एक बार बता करके इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, सबसे पहले नंबर सवाल पूछा गया है कि परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश क्या है। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, बहुत अच्छा। इनकी तारीख़ पैदाइश क्या है? तो 24 नवंबर 1952 ईस्वी, 1952 ईस्वी में ये पैदा हुई थी। ठीक है, परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? तो हाँ, कराची पाकिस्तान में पैदा हुई थी, कराची पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए परवीन शाकिर के असलाफ का वतन कहाँ है, यानी इनके दादा परदादा का मकान कहाँ है? हाँ, बहुत अच्छा, लहेरिया सराय। ठीक है, लहेरिया सराय में इनका अबावदात थे। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर सवाल, परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या है? सैयद शाकिब हुसैन। ठीक है, सैयद शाकिब हुसैन, जो कि शायर भी थे और शाकिर तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए? वहीं पाकिस्तान चले गए। ठीक है, आगे देखिएगा, परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो घर पे हुई। ठीक है, जो कराची है पाकिस्तान, वहीं पर इनके घर पे हुई थी। परवीन शाकिर ने मैट्रिक इम्तिहान किस स्कूल से पास किया था? हाँ, रजिया गर्ल्स हाई स्कूल। बहुत अच्छा, रजिया गर्ल्स हाई स्कूल। बीए की तालीम परवीन शाकिर ने किस कॉलेज में हासिल किया? बीए की तालीम सर सैयद ना, हाँ बहुत अच्छा, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में लिया था। ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने किस किस सब्जेक्ट में एमए किया? तो 2 सब्जेक्ट में किया था, एक अंग्रेजी और एक, हाँ बताइए बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, लुसानियात में। ठीक है, अंग्रेजी और लुसानियात में। अब देखिए 10 नंबर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन शाकिर ने किस सब्जेक्ट में किया? हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में, वहां पर बैंक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया। ठीक है, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया। यहाँ तक ये पूरा मुकम्मल हो गया। इसका सवाल जवाब आइंदा वीडियो में हम बता दिया जाएगा। उसके बाद अगला जो लेसन रहेगा वो रहेगा इरफान सिद्दीकी के बारे में, और इनका पूरा लास्ट गजल है। उसके बाद 2 लेसन बचेगा। ठीक है, 2 लेसन बचेगा, एक दोहा और एक गीत, तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, ताकि आपका फीडबैक देकर के हमको मालूम चल सके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ तक आप बने रहें, यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया है। आप सभी लोग का धन्यवाद है, आप सभी लोग का दिल के गहराइयों से आप सभी लोग का शुक्रिया है। तो आज इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।